روزے رکھے ہیں اس کی نعوذ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کے رزق کے خزانوں میں کمی آ گئی، ایسا نہیں، رزق تو اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بندوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں کہ بھوکے رہ کر دیکھو، پیاسے رہ کر دیکھو تمہیں لگے پتہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر کیوں ہمیں بھوکا رکھا گیا، کیوں پیاسا رکھا گیا اور سارا دن کھائے پیے بغیر گزارنے کا حکم دیا گیا؟ اس کا ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر کوئی چیز اپنا مقصد پورا کر دے تو وہ چیز انسان کو اچھی لگتی ہے اور وہ انسان اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو وہ چیز انسان کے لیے بے فائدہ اور نکارہ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ہم نے یہ سپیکر لگایا، اس کا مقصد صرف آپ تک آواز اچھے طریقے سے پہنچانا ہے، خوبصورتی مقصد نہیں ہے، تنگ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ سامعین تک آواز اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اور اگر یہی اسپیکر لگا دیا جائے اور اس کی آواز آپ تک آئے ہی نہ تو کیا ہم اس اسپیکر کو سنبھال کے رکھیں گے؟ نہیں۔ اور اگر یہ آواز تو دے لیکن ایسی بری چیخیں مارے تو کیا ہم اس پہ اوپر بڑے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہمارا روزہ ہمارا مقصد پورا نہیں کر رہا تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا روزہ قبول ہے کہ نہیں اور میرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں، اور میرا بھوکا پیاسا رہنا میرے کام آیا یا نہیں، تو مقصد کو دیکھ لو، جس نے پا لیا وہ کامیاب اور جو نہ پا سکا وہ ناکام ہو چکا۔ اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اب غور کیجئے یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے تربیت رکھی۔ وہ افراد جو 11 مہینے فجر کے وقت بھی نہیں اٹھ پاتے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ تہجد اور سحری کے وقت اٹھو، اور سبھی اٹھتے ہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ پریکٹیکل ہے، ایک پورا مہینہ تربیت ہے کہ اگر تم اس رب کے ماننے پر، اس کے حکم پر اس مہینے میں اٹھ جاتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر استطاعت ہے، تم 11 مہینوں میں بھی فجر کے وقت اٹھ سکتے ہو۔ تم اٹھو اور غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سحری کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ عام دنوں میں انسان کہتا ہے صبح صبح کھانے کو جی نہیں چاہتا، اب یہاں کھانے کا حکم دیا گیا، سبھی کھاتے ہیں۔ اور پھر وہی رزق حلال، اذان کا آغاز ہوا تو کہا رک جاؤ، اس نے فوراً نک دیا، بس رک گیا میں۔ جس اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ تم نے شروع کیا، اسی کے کہنے پہ تم نے روک بھی دیا۔ اور جب افطاری کا وقت آیا، اگرچہ بھوک ستا رہی ہو، پیاس سے انسان بلبلا رہا ہو، بہت پیاس لگی ہو، سامنے پانی موجود ہو، لیکن 2 منٹ پہلے بھی یہ اس کو ہاتھ لگاتا نہیں لگاتا، کہتا ہے صبر، ایک ذرا صبر، صبر، تھوڑا سا صبر۔ کس کے کہنے پہ رکا ہوا ہے؟ اس اللہ کے کہنے پہ رکا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھ بڑھانا بھی چاہے بچہ تو ہم کہتے بیٹا رک جا، تیرا روزہ تھا، 1-2 منٹ ٹھہر جا، تھوڑی دیر کے بعد تم کھا پی لینا۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہم حلال کھاتے بھی ہیں اور حلال سے رک بھی جاتے ہیں، اور وہ رزق حلال ہی اس وقت ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے جب روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس وقت ہم تنہائی میں چلے جائیں، چھت پہ ہوں یا تہ خانے میں اکیلے ہوں یا لوگوں کے سامنے، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے پابندی لگائی ہے، تیرا روزہ رکھا گیا، اب تو نے شام تک کھانا نہیں۔ تو جس اللہ کے کہنے پہ حلال سے بھی رک جاتے ہو، سامنے پڑا بھی ہو نہیں کھاتے ہو،
اور پورا مہینہ یہ تربیت کرواتے ہو، پھر کیا ہو جاتا ہے تمہیں کہ اس حرام کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ اسی رب نے جس کو حرام کیا ہے، جس سود پہ لعنتیں بھیجی ہیں، جس سود سے نفرت کی ہے، جس سود کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے، جیسے 36 مرتبہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا اتنا بڑا جرم ہے، وہ سود کے 1 روپے کھانے کا اتنا بڑا جرم ہے۔ وہ تمہارے پاس نہیں بھی ہے تو اس کی تلاش میں دوڑتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ وہ حرام ہمارے پاس آ جائے۔ جب اس رب کے کہنے پہ حلال کے اوپر یہ تمہیں پریکٹیکل کروایا گیا کہ روکا رک گئے، کہا کھاؤ تو کھا لیا، کہا بس کر دو تو بس کر دیا، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھایا، پورا مہینہ تربیت کروائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ایسا تقوی آ جائے کہ جو میرا رب کہے گا میں وہ کروں گا، جس سے روکے گا میں اس سے رک جاؤں گا۔ جس نے اس تربیت کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اس نے روزے کے مقصد کو بھی پا لیا۔ اسی طرح صرف تقوی یہ حرام سے بچنے کا نام نہیں، تقوی زبان، آنکھ، کان، دل، پورے وجود کو اللہ کے تابع اور گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ حدیث میں عام طور پر بھی جھوٹ بولنے کی مذمت آئی ہے کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، بات کرتا ہے تو اکثر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اکثر توڑ دیتا ہے، امانت پکڑائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، 4 من کن فی کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں پائی گئیں وہ پیور منافق ہے، خالص منافق 100%۔ 4 باتیں، 3 تو پہلی ہی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور امانت پکڑائی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی ہے جب لڑائی ہو جائے تو گالیاں دے۔ جس میں یہ 4 باتیں کہی گئیں وہ پکا منافق ہے۔ اب روزے میں یہ خصوصی طور پر کہا گیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑا، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اور نہ رہنا یہ برابر ہے۔ رب تعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں، چاہے وہ کھائے، چاہے وہ پیے، چاہے وہ نہ کھائے، چاہے وہ نہ پیے، اللہ کے ہاں برابر ہے۔ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑا۔ کیا میں نے اپنے آپ کو کبھی کوئی بات کرتے کرتے روک لیا؟ ارے تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، نہیں بس وہ غلط بولنے لگا تھا تو میرا روزہ ہے میں نہیں بولوں گا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اپنی روٹین سے ہٹایا کہ یہاں جس طرح 11 مہینے میں جو بھی گاہک آ گیا اس سے جیسے بھی جھوٹ بولنا پڑا بول دیا؟ یہ صرف آپ کی آنر ہے، یہ صرف آپ کے لیے ریٹ ہے، اتنے میں تو مجھے آئی بھی نہیں ہے، یہ تو صرف تمہارے لیے ہے۔ جیسے بھی ہمارے ہاں ڈیلنگ چلتی ہے، ہر وقت جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، اور موبائل پر تو بہت زیادہ جھوٹ۔ کدھر ہو؟ میں فلاں جگہ ہوں، حالانکہ وہاں نہیں ہے۔ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہو؟ بس 2 منٹ میں آیا، حالانکہ تجھ کو پتہ ہے 2 منٹ میں نہیں جائے گا۔ مختلف زاویوں سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت سرایت کر چکا ہے۔ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑا اور اس کی طبیعت سے جھوٹ میں نفرت نہ پایا گیا، فرمایا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نہ رکھے، اس کے لیے برابر ہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلا یا نہیں بدلا۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آمین آمین آمین، آپ نے درس دیا یا خطبہ؟ جب آپ نیچے اترے صحابہ کے پاس بیٹھے، آپ داناؤں کے دانا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے چہروں سے دیکھ کے پہچان گئے۔ لگتا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ جی حضور پوچھنا تو ہم چاہ رہے ہیں، پوچھو۔
آپ جب ممبر پہ چڑھے تھے آپ نے آمین 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 کہا. آمین تو کسی دعا یا بد دعا پر ہوتا ہے، تو نہ دعا ہوئی نہ بد دعا، اور آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا ہاں تم اپنے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہو دعا بد دعا نہیں ہوئی، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، سنائی نہیں دے رہا تھا. جب میں چڑھ رہا تھا فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے 3 بندوں کے لیے بد دعا کی. ایک وہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا، فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے. میں نے کہا آمین. ہاں جس امت کے لیے میں راتوں کو روتا رہا، جس امت کی خاطر میں نے پتھروں کو کھایا، جس امت کی خاطر میں نے اپنے لہو کو بہایا، جس امت کی خاطر میں نے اپنے دانتوں کو شہید کروایا، جس امت کی خاطر میں نے اتنے ظلم سہے اور میں پھر بھی اپنے رب کو مناتا رہا، اس امت کا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ میرا نام سن کے درود پڑھ دے. اگر اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے اور اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میرا نام سن کے درود پڑھے، اگر وہ درود نہیں پڑھتا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا. دوسرا جس کی زندگی میں بوڑھے والدین آ گئے، ان کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کھلوانا بڑا ہی آسان تھا، لیکن اس نے ان سے وہ ناراض کر کے اس دنیا سے نکال دیا اور وہ اس کو راضی کر کے جنت نہ لے سکا. فرمایا اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہو. میں نے کہہ دیا آمین. ہاں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اسی لائق ہے. اور تیسرا جس پہ آپ اور میں ذرا خصوصی غور کریں، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رمضان تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنے رب سے معافی نہ مان سکا اور وہ اپنے رب کو نہ منا سکا اور پورا مہینہ ہی گزر گیا. اب یہ عید کی تیاریوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا. فرمایا اس آدمی کے لیے بھی ذلت و رسوائی ہو اور اس کا بھی ناک خاک آلود ہو اور یہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے. جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی. اب غور کریں، آج کے بعد 1 دن ہے یا 2 دن ہے، کیا ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ میں ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جن کو میرے رب نے معاف کر دیا؟ کیا میں نے واقعتاً اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی؟ کیا واقعتاً میں نے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا؟ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ہیں. سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ہیں. جو ہو چکا اس پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ، اور اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس کو ادا کرنا. اس کے بعد توبہ کی جائے تو سچی توبہ. کیا میں نے اپنے گناہوں پہ غور کیا؟ کیا میں نے اپنے ظلم پہ غور کیا؟ کیا میں نے اپنے اعمال پہ غور کیا اور میں نے اپنے اللہ سے کوئی وعدے کر لیے اور میں نے اس طرح اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اس کو منا لیا کہ میرے دل کو یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اگر کر لیا ہے تو خوش قسمت ہو، اور اگر نہیں تو پھر بھی ابھی خوش قسمت ہو کہ تمہاری آنکھیں جھپک رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے اور موقع موجود ہے. تم آج بھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. اگر یہ 2 دن گزر گئے اور 3 دن گزر گئے اور تم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی اور اپنے گناہوں سے باز آنے کا وعدہ نہ کیا، جس طرح پہلے چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا، پھر یاد رکھنا بد دعا جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور آمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. پھر ہمیں اللہ کی پکڑ اور دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچا کوئی نہیں سکے گا. آج وقت ہے، یقین جانیے وقت ہے. دنیا میں تم بڑے خوش قسمت ہو. کتنے وہ ایسے افراد ہیں جو قبر میں چلے گئے، ان کا ارادہ شاید بن جاتا سن کر، لیکن جب وہ قبر میں گئے انہوں نے دیکھا عذابوں کو، چکھا اللہ کی صداؤں کو، تو پھر وہ پکار رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا يَسْتَرِخُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحہ، ساری زندگی نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل،
جتنے گناہ میں کرتا رہا اللہ تجھ سے پکا وعدہ ہے ایک گناہ بھی وہ دوبارہ نہیں کروں گا. کتنا پکا وعدہ کرتا ہے, جتنی نیکیاں ہیں ساری کروں گا اور ایک بھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. آواز آئے گی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم سمجھنا چاہتے تو وہ موقع تھا, تم سمجھ سکتے تھے. تمہیں ڈرانے والا اور ڈر سنانے والا بھی آیا تھا, لیکن تم نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. اور یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب تم عذاب کو چکھو اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا. اس وقت انسان کا رونا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. بڑی خوشی کی بات ہے ان افراد کے لیے جنہوں نے یہ خیمے لگائے ہیں, اگر یہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر لیں. بڑے خوش قسمت ہیں میں اور آپ اگر ہم ان دنوں میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میدان محشر آسمان بدل گیا, زمین بدل گئی, ساری انسانیت کو جمع کر لیا جائے گا. اول و آخر انسانوں, جن, فرشتے, پرندے, درندے, ساری مخلوقات میدان میں آئیں گی. کسی کے جسم پہ لباس نہیں, پاؤں میں جوتا نہیں, سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اور سورج کو کھینچ کر 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یوں لگے گا جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں. نا نشہ نہیں کیا, تیرے رب کے عذاب کی سختی اتنی ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی. اس موقع پر جب ساری دنیا کے بادشاہ بھی بغیر لباس کے چلچلاتی دھوپ کے نیچے کھڑے ہوں گے, اور میرے رب تعالیٰ کچھ بندوں کو خاص کو آواز دیں گے, ان میں سے ایک قسم وہ ہوگی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جو تنہائی میں بیٹھا, اکیلا بیٹھا, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اپنی زندگی کے اعمال کو یاد کیا, پھر اسے ڈر آ گیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی, ہاتھ سے صاف کر دیا ان آنسوں کو, یا رومال سے پوندھ لیا, یا اس نے ٹیشو کے ساتھ صاف کیا, اٹھا چل پڑا. اسے یاد رہا کہ نہ یاد رہا, میرے رب تعالیٰ کو سارا ہی یاد ہے. روز قیامت میرے اللہ کہیں گے بندے آ جا, یا رب میں, ہاں تو ادھر آ جا. میرے رب میں کدھر آؤں, ادھر آ, یہ دیکھ میرا عرش. کیسا لطف ہوگا جس عرش کے اوپر ہمارے رب تعالیٰ ہوں گے. میرے رب کہیں گے آ جا میرے عرش کے نیچے آ جا. کعبے کے رب کی قسم, ساری دنیا کی ٹھنڈکیں ایک طرف اور میرے اللہ کے عرش کا لطف اور ٹھنڈک والا معاملہ ایک طرف. وہاں انسان جائے گا یا رب میرے جیسے انسان کو یہاں جگہ کیسے مل گئی؟ فرمایا جائے گا تو تنہائی میں بیٹھ کے میرے سے ڈر گیا اور تو نے معافی مانگ لی اور تیری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ان آنسوں کی قدر یہ ہے کہ 50,000 سال کے دن میں میں رب تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں. اور یہ صرف سایہ ہی نہیں ہے, یہ اس کو بتا دیا گیا کہ جو رب اس دھوپ میں کھڑا کرنا تجھے گوارا نہیں کرتا, وہ تجھے پکڑ کے جہنم کی آگ میں بھیجنا گوارا نہیں کرے گا. آج وقت ہے, منا لو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. یہ رمضان بغیر معافی کے اور بغیر رب کے وعدوں کے گزر نہ جائے. اگر گزر گیا تو دنیا میں بدترین اور بدقسمت انسان ہم ہو سکتے ہیں اگر ہمارا رب ہم پہ راضی نہ ہوا, اور خوش قسمت ترین ہم ہو سکتے ہیں اگر ہمارا رب ہم پہ راضی ہو گیا. یہ ہمارے پاس وقت ہے, ہم دیکھیں ہمارا کھانا پینا حلال کا ہوا کہ نہیں. اس کے کہنے پہ اگر حلال چھوڑتے ہیں تو حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں. ہماری زبان جھوٹ بولنے سے باز آئی کہ نہیں. اگر آئی تو خوش قسمت ہو, اللہ کا شکر ادا کر, اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہے کہ اپنی زبان کو درست کر لو. اگر تم نے اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لی خوش قسمت ہو, نہیں مانگی تو مانگ لو, خوش قسمت بن سکتے ہو. آخری حدیث سن لیجئے. جب معافی کا معاملہ آیا نا تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ مسند احمد کی روایت ہے, انصار صحابہ, مدینے کے رہائشی,
پیغمبر علیہ السلام پہ جانیں نثار کرنے والے، آپ کا غم اپنے اوپر ڈالنے والے، مسلمانوں کے ساتھ خوب تعاون کرنے والے، مسلمانوں سے بڑی محبت کرنے والے۔ وہ انصار نا کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہاں ٹیوبل نہیں تھے، بارشیں بھی عرب کے علاقے میں بہت کم ہوتی، تو کھیتی کو مٹی کو سیراب کیسے کرتے؟ وہ کنووں سے ڈول نکال نکال کے کبھی جانور لگا دیتے جو اس طرح وہ راہت کو گھماتے رہتے اور ڈول ڈول کر کے پانی نکلتا، اور کبھی ہاتھ سے ڈول نکال نکال کے اپنی کھیتی کو سیراب کرتے۔ غور کریں، ابھی ٹیوبل ہیں، نہریں ہیں، پانی بہت ہے ان کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ویسے پتہ نہیں آپ نے کبھی کھیتی باڑی کی بھی ہے کہ نہیں، سارے شہری بچے، تو بہرحال بڑا مشکل کام ہے۔ وہاں ان کو پانی نکالنا بہت مشکل تھا، تھک گئے، ہار گئے۔ چند صحابہ اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں یار کیوں نہ ایسا ہو، ہم حضور کے پاس جائیں اور کہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں ہمارے علاقے میں چشمے جاری کر دے اور چشموں کا پانی نکلتا رہے، ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی رہے۔ اب ہم ہار گئے۔ وہ صحابہ کا گروہ اکٹھا ہو کے حضور علیہ السلام کی طرف آیا۔ مسند احمد کی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کی، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر۔ جب صحابہ کا گروپ آیا تو حضور دیکھ کر پہچان گئے کسی کام کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالانصار، میرے انصاری ساتھیوں کو مرحبا، میرے غم خاروں کو مرحبا، ہمیں جگہ دینے والوں کو مرحبا، خوش آمدید، آئیے۔ آپ نے فرمایا کدھر آئے؟ کہتے حضور ایک سفارش لے کر آئے، ایک کام کروانا چاہتے۔ فرمایا رک جاؤ، جب ہمیں ضرورت پڑی تم نے ہر شے ہمیں دی، مکان دیے، جگہ دی، کھیتیاں دی، سب کچھ دیا، اب رک جاؤ، میں تم سے تمہاری سفارش سے پہلے ہی وعدہ کرتا ہوں، اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوئی تو میں فوراً تمہیں دے دوں گا، اور اگر میرے اختیار میں نہ ہوئی تو پھر بھی وعدہ ہے میں آسمان والے سے ترلے کر کے اتنا منا لوں گا کہ تمہیں لے کر دوں گا۔ میرا تم سے وعدہ، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا، اب بتاؤ تم نے کیا لینا ہے۔ جب حضور نے یہ بات کہی نا تو انصار ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، تو یہ تو بڑا قیمتی موقع ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو مانگو گے مل جائے گا۔ حدیث میں ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور اب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا لیں۔ کہتے ہیں ذرا علیحدہ ہو کے ہم مشورہ کر لیں یا پیغمبر علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ وہ علیحدہ ہو کے مشورہ کرنے لگے کیا مانگے، پانی مانگے یا کچھ اور؟ ایک نے کہا فَغْتَنِمُوا هَٰذِهِ السَّاعَةَ، ارے یہ موقع شاید زندگی میں ایک مرتبہ ہی آئے گا کہ پیغمبر تم سے وعدہ کر رہے ہیں جو لینا ہے لے لو۔ تو اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا آقا سے کہہ دو کہ آسمان والا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ غور کیجئے گا، وہ دنیا بھی لے سکتے تھے، آرام بھی لے سکتے تھے، بادشاہت بھی لے سکتے تھے، سونے کے پہاڑ بھی لے سکتے تھے، آقا کا وعدہ تھا، لیکن اس موقع پر انصار نے کیا کہا کہ حضور سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مل کر آئے تو کہا حضور آئے تو کچھ اور لینے تھے، لیکن جب آپ نے آفر اتنی بڑی کر دی تو ہمیں دنیا کی تھکاوٹیں مشقتیں ساری بھول جائیں گی، لیکن آسمان والے سے کہہ دے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے حق ادا کر دیا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، آقا کے ہاتھ اٹھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو آئے ہیں ان کو معاف کر دے، نہیں، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ جتنے انصاری آگے جو اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی جتنے انصار ہیں، اے میرے ربا ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ ولی ابناء الانصار، اور صرف ان کے نہیں ان کی اولادوں کے بھی سارے گناہ معاف کر دے۔ ولی ابناء الانصار، اور صرف ان کی اولادوں کے نہیں ان کی اولادوں کے بھی گناہ معاف کر دے۔ اے میرے مالک 3 نسلوں کے
3 پشتوں کے گناہ معاف کر دے۔ ان انصار نے ہمارے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا، اللہ جتنے انصار ہیں ان کے بھی گناہ، ان کے بیٹوں کے گناہ، ان کے پوتوں کے گناہ، ان کی بیٹیوں کے گناہ، ان کے نواسوں اور نواسیوں کے گناہ، اے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے۔ ایک صحابی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، حضور ہم نے بیواؤں سے شادیاں بھی کی ہیں، متعلقہ عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، پچھلے خاندوں سے ان کی اولاد تھی، ہم نے جب نکاح کیا تو وہ ہمارے بچے بن گئے، حقیقت میں تو ہمارے نہیں، لیکن جب ہمارے گھر میں آ گئے تو اب پیار تو ڈل ہی گیا ہے نا، ہے تو اب ہمارے ہی، آپ ان کے لیے بھی کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأولاد الانصار، اے اللہ انصار کے گھروں میں جو بھی بچے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ دوسرے صحابی نے کہہ دیا، اے حضور ہمارے غلام ہیں، ہمارے نوکر ہیں، رہتے تو ہمارے پاس ہی ہے نا، کام تو ہمارا کرتے ہیں نا، محنت تو ہماری کرتے ہیں نا، ہمارا ان سے تعلق تو ہے نا، ان سے اپنے ملازموں سے بھی پیار تو ہو ہی جاتا ہے نا، حضور ان کے لیے بھی کر دیں۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لموال الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کو معاف کر دے۔ کعبے کے رب کی قسم صحابہ کا ایمان چیک کر لیجئے گا، ان کے ایمانی کیفیت کو دیکھیے گا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے ملے گا، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آسمان والے رب کی معافی کو تلاش کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور اپنے رب سے خوب سچی معافیاں مانگ لیں۔ اگر مانگ لیں گے تو کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اگر نہ مانگ سکے تو پھر ناکام و نامراد ہوں گے۔ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرو